ہر وقت مذاق کرنا، ہر وقت مزاح کرنا یہ وقار کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اپنے گفتگو کے دوران جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، استغفر اللہ، اس کے بارے میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید عطا فرمائی۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک شخص کوئی ایسی جھوٹی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے، لیکن وہ آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جھوٹ بول کر ہنسانا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ بات بات پر کہہ بلند کرنا، یہ تو آپ کے وقار اور آپ کی جو ایک پریسٹیج ہے وہ بھی خراب کر دیتی ہے۔ لیکن اس کا اپوزٹ یہ نہیں کہ ہر وقت منہ پھولا ہونا چاہیے، بندہ دیکھ کے ہی ڈرتا رہے، نہیں، سافٹ ہونے چاہیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو۔ آج رانگ کالز کر کے تنگ کرتے ہیں، رانگ میسیجز کر کے تنگ کرتے ہیں، گھروں کے دروازے بجا کر لوگ چلے جاتے ہیں، عجیب و غریب جناب، پتہ نہیں اپریل فول کے نام پر، کسی مذاق کے نام پر اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرتے ہیں، پھر زور زور سے ہنستے ہیں۔ یہ مذاق جائز نہیں ہے۔ لیکن جو میرے آقا کا مزاح تھا، ایک صحابی نے کہا حضور آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مگر وہ سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، حق اور سچ کے سوا وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے آقا کی جو بھی گفتگو ہوتی وہ حقیقت ہوتی اور دلوں میں خوشی داخل کرنے والی ہوتی۔ اب وہ اسٹائل کیا تھا، وہ انداز کیا تھا، وہ سیکھ لیجیے۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم، سافٹ اور مزاح بھی کیا کرتے، ایک اچھے موڈ کے ساتھ لائف گزارا کرتے۔ اب ہر وقت جس کا منہ پھولا رہے اس سے کون بات کر سکتا ہے؟ ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ تو وہ تو رونے لگ گئی، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا جب تم جنت میں جاؤ گی تو تم بھی جوان ہو چکی ہوگی، بوڑھا کوئی نہیں جائے گا جنت میں، جو بھی جائے گا اس کی عمر جو ہے وہ جوانی میں تبدیل کر دی جائے گی۔ ابھی بات مزاح، خوبصورتی تھی، مسکراہٹ ہوئی۔ ایک صحابیہ آئیں حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت حاضر ہوئی، کہا حضور میرے خاوند آپ کو بلاتے ہیں۔ حدیث کا مضمون ہے، آقا نے فرمایا وہی جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ کہا حضور میرے خاوند کی آنکھوں میں تو سفیدی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں اس کی آنکھوں میں سفیدی، کہا اللہ کی قسم سفیدی نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کس کی آنکھیں ہیں جس میں سفیدی نہیں ہے؟ ایک تو سفیدی اس بیماری کو کہتے ہیں نا آنکھ سفید ہو جائے، اور ایک تو ہر شخص کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ سفیدی ہے۔ تو اب وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ تو اب دیکھیں یہ کیسا سافٹ ماحول تھا، ایک کیسی گفتگو تھی، یعنی سنجیدگی کے وقت میرے آقا جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آنسو بہتے تھے، مگر ایک موقع ایسا بھی آتا کہ نبی پاک بہت سافٹ گفتگو، بڑا پیارا ایک خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ فرماتے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ شخصیت جو ہماری مطلوب ہے شریعت کو، کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو۔ میں نے دیکھیں جو دل آزار مذاق ہے، جو جھوٹ والا مذاق ہے، اس کی پہلے مذمت بیان کی ہے، دل آزاریاں کرنے کی اجازت نہیں، لیکن جائز طریقے سے اگر خوشیاں پھیلائی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی شریعت کو مطلوب بھی ہے۔ اچھا اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام کا انٹریکشن کیسا تھا، کتنا فری ماحول تھا، صحابہ کو جو کہنا ہوتا پیارے آقا سے کہہ لیتے۔ مگر آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، جن سے بات کرنے میں خوف آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، والد اپنے بارے میں سوچیں۔ بعض اوقات گھر والے نہیں بات کر سکتے، بیوی انتظار کرتی ہے 2 دن تک کہ موڈ اچھا ہو تو بات کروں، پہلے پوچھتے کاروبار آج ٹھیک ہوا ہے؟ کہ نہیں آج بڑا نقصان ہوا، چلو بھائی آج بات نہ کرو، آج تو خیر ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے یہ بات خیال رکھنی ہے کہ کسی بھی موقع پر ہم سے کوئی بات کرنا چاہے تو اسے خوف محسوس نہ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی عادتیں میں نرمی ہو، سختی نہ ہو، جس کا دل بھی نرم ہو، جو لوگوں سے پریشان دیکھے تو خود بھی پریشان ہو جائے، کسی کی تکلیف میں اس کو تکلیف ہونے لگ جائے، اور سہل یعنی ایزی ایکسیسیبل ہو، اس کی طبیعت بڑی آسان ہو، اس سے بات کرنا مشکل نہ ہو، اس سے معاملات کرنا مشکل نہ ہو۔ مگر آج حال یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بندہ اصلاح بھی نہیں کر سکتا، ان کو اگر کوئی سمجھائے تو لڑ پڑتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے آئندہ نہیں سمجھانا۔ وہ بد نصیب ہے کہ جس نے اپنے لیے راستہ بند کر لیا اصلاح کا، آپ اس سے بات ہی نہیں کر سکتے۔
ہونا یہ چاہیے کہ ہماری کوئی اصلاح کرے تو ہم آسانی کے ساتھ اس سے بات کریں، ہم اس کو شکریہ ادا کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار صحابہ بھی بیٹھے، ایک دیہاتی آیا، مسجد نبوی شریف کے اندر آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے روکنا شروع کیا، ٹھہرو ٹھہرو، مگر نبی پاک نے منع کر دیا، اس کو پیشاب کرنے دیا، کیونکہ بٹوین یورین اگر روکا جائے تو ڈیفیکلٹ ہو سکتا تھا، بیماری بڑھ سکتی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک نے پانی کا ڈول منگوایا اور اس پانی کو بہا کر اس کو صفائی کروا دی۔ آپ بتائیے کتنی نرمی، لڑائی نہیں تھی، ہر بات میں جھگڑا نہیں تھا۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمارے اندر سافٹنس ہو۔ پیارے آقا کی ذات کو پڑھے تو صحیح کہ کس کس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی نرمی کا درس دیا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اپنے گھر سے، جیسی کمرے سے باہر نکلے تو ایک شخص جو ہے وہ کانپنے لگا، پیارے آقا کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی بڑی شخصیت کو دیکھ کر بندہ گھبرا جاتا ہے، روب میں آ جاتا ہے، جلال نبوت تھا، کانپنے لگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی عورت کا ایک بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی ہے۔ اپنی والدہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، جبار حاکم نہیں ہوں، نہ ڈرو مجھ سے۔ یہ وہ پردہ اٹھانا تھا، یہ وہ ایکسس تھا کہ ہر کسی کے لیے سافٹنس تھی۔ ادھر سیٹھ کہتا ہے میرے ملازم کھڑے رہیں، مجھ سے بات کریں تو ہاتھ باندھ کے کریں، میرے سامنے کوئی نگاہ نہ ملا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے اسلام کا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کا تسمہ، نالین شریف کی ڈوری ٹوٹ گئی یا ہل گئی، پیارے آقا جھک کر خود ٹھیک کرنے لگے۔ کسی صحابی نے کہا حضور میں خادم، میں کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کرو۔ یہ وہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی کام کرتے دیکھتے نا، آگے بڑھتے، کہتے حضور ہم کر لیں گے۔ نبی پاک فرماتے میں نہیں پسند کرتا، مجھے گوارا نہیں کہ میں امتیازی شان کے ساتھ تم لوگوں میں رہوں، یعنی لوگوں میں گھل مل کر رہتے، جہاں جگہ ملتی تشریف فرماتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے اور آپ نے آج کے اس اجتماع سے اگر ایک ہی بات سیکھ لینا کہ ہم، بڑی خوبصورت حدیث ہے، کوشش کرو یاد ہو جائے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہو، جو خود بھی طبیعتاً نرم ہو اور سہل ہو، ایزی ہو، اس کی وجہ سے ٹینشن نہ ہو۔ اب میں اپنے بارے میں غور کریں، آپ جتنے اپنے بارے میں غور کریں کہ میں جدھر جاتا ہوں، مہمان بنتا ہوں، آفس میں جاتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں، دوستوں میں جاتا ہوں، میں ان کے لیے سہل بنتا ہوں، آسانی پیدا کرنے والا بنتا ہوں یا ٹینشن کریٹ کرنے والا بنتا ہوں؟ بعض لوگ وہ ہیں جو جدھر جائے وہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں۔ اب ان سے کاروبار کریں نا تو ان سے لوگ کہتے ہیں یار اس سے مال لوگے تو اور ایٹیٹیوڈ ہوگا، دو گے تو اور ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے کاروبار کرنے والے ایزی فیل کریں، آسان۔ رشتہ داری ہم سے کوئی کرے، پہلے بچ بچ کر باتیں کرتے ہیں اور رشتہ دار بننے کے بعد وہ آنکھیں بدلے جاتی ہیں کہ اب دوست تھے کل تک تو، مگر آج سمدھی بنے تو سمدھی کہتا ہے اب میں سسر بن کر دکھاؤں گا، اگلا کہتا ہے میں داماد بن کر دکھاؤں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں داماد بنوں تب بھی آسان ہو، میں سسر بنوں جب بھی آسانی کریٹ کروں، فرمائشی پروگرام شروع نہ ہو جائیں کہ سامنے والا ٹینشن میں آ جائے۔ اگر مجھے کوئی داماد سن رہے ہیں، میں خود بھی داماد ہوں کسی کا، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو سوچنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں، دیکھیں یہ بڑی نعمت ہے ہمارا کہیں رشتہ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لڑکی والے ہر وقت ٹینشن نہیں رہے کہ جناب داماد نے کھانا کھا لیا کہ نہیں، سسرال والوں کو اچھی طرح ٹریٹ کر دیا کہ نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے آنے سے ٹینشن کریٹ ہو گئی؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ سب ہم ایک ہیں، نو پرابلم۔ نبی پاک فرمانے میں برتری نہیں چاہتا، میں تمہارے درمیان بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سسرال والے، ہمیں زیادہ اچھا کھانا ملنا چاہیے، ٹائم پہ ملنا چاہیے، ہر موقع پہ تحفے ملنا چاہیے، نہیں ملتے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ رشتہ کریں، آسانی کریٹ کر دیں، پہلے دن کہہ دیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم ساتھ مل کے رہیں گے، بلکہ آپ کو تکلیف ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کا بھی بیٹا ہوں، میں مل کے آپ کو سپورٹ کروں گا۔ لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ خدا را سمجھیے، چیک کر لو ایک بار پھر، اپنی زندگی کو ریوائو کیجئے کہ میں جدھر جدھر صبح سے لے کر شام تک جاتا ہوں، آفس جاتا ہوں، میری وجہ سے ٹینشن میں ہیں لوگ۔ اگر میں سیٹ ہوں تو میرے نوکر ایزی ہیں، میرے ساتھ کام کرنے والے یا سارے پریشان ہیں، بدزن ہیں۔ میں جاب کرتا ہوں ساتھ، تو میرے ساتھ جاب کرنے والا ایزی فیل کرتا ہے یا ٹینشن میں ہے؟
سہل آسانی پیدا کرنے والا مومن ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت بتائی. آج لوگ اپنے باس سے بلکہ اپنے والد سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں موڈ کیسا ہے. ایسا نہ بنو. اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دیجئے لوگوں کو. کہ کیا انوائرمنٹ تھا, کیا ایزی ایکسیسیبلٹی تھی کہ نبی پاک کے دربار میں جب جو جانا چاہتا جا کر اپنے دل کی بات کر لیا کرتا تھا. کہ ہمارے ساتھ اتنی ایکسیسیبل ہیں لوگ, ہماری فیملی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے بچے, ہمارے گھر والے, ہمارے امپلائیز. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ جہاں جائیں آسانی کریٹ کرنے والے بنے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اجتماعات میں آتے رہیں گے, بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب.